السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 908، سورۃ الشعراء، آیت 69 تا 77، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عظیم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں فائدہ دیتے یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پوجتے رہے تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، سو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ وَاتْلُو، اور آپ تلاوت کیجئے، علیہم ان پر یعنی کفار مکہ پر، نبأ خبر، ابراہیم ابراہیم کی، ابراہیم کی، اذ جب قالا اس نے کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم، ما کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی، فنظل پس ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا ان کی، عاکفین تعظیم کرنے والے۔ قالا کہا، حل کیا، یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہاری، اذ جب تدعون تم پکارتے ہو، او یا ینفعونکم وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یا یضرون وہ نقصان دیتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے۔ قال کہا، افرأیتم کیا پھر تم نے دیکھا، ما جن کی، کنتم ہو تم، تعبدون عبادت کرتے، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون پہلے، فَإِنَّهُمْ پس بلا شبہ وہ،
عدو دشمن ہیں لی میرے اللہ سوائے رب العالمین رب العالمین کے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں سے جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس سورت مبارک کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کی غم کی شدت کو بیان فرمایا کہ کفار کے ایمان نہ لانے پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا غم اور پریشانی، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کی دعوت اور تبلیغ کے باوجود ان کا ایمان نہ لانا اور ساتھ میں پیغمبر کو اور اہل ایمان کو ستانا۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے اور اہل ایمان کو بھی ساتھ میں تسلی دینے کے لیے اس سورت مبارکہ میں پیغمبروں کی سیرت میں سے تھوڑے تھوڑے حصے بیان فرمائے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ اور ان کی قوم کا، اور قوم جن بتوں کو پوجتی تھی ان بتوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں بھی تسلی دینا اہل ایمان کو اور کفار کو یہ بتانا کہ سیدھی راہ کا اختیار کر لینا، یہ بات اپنی زندگی میں لے آؤ اور بری راہ سے اپنے آپ کو دور کر لو، بچا لو۔ تو فرمایا کہ ان اہل مکہ کو آپ ابراہیم علیہ السلام کی خبریں پڑھ کر سنائیے۔ اہل مکہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، ان کو بڑا بھی مانتے تھے اور بزرگ بھی مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بلکہ اہل مکہ مشرکین مکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ وہ ابراہیمی نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک رب العالمین کا پوجنے والا تھا، ہاں جی، غیر اللہ کا اور بتوں کا اور بزرگوں کا پجاری نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اس کی قوم اور نمرود بادشاہ، یہ سب بتوں اور مورتیوں کے پجاری، اور یہ بت اور مورتیاں دراصل بزرگوں کی بنائی گئی تھیں۔ شرک میں یا تو بزرگ کی قبر کو پوجا جاتا ہے یا پھر بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجا جاتا ہے۔ آج جیسا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بزرگوں اور مردوں کی پوجا کی جاتی ہے، جو کہ حرام ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور جہاں قبر نہ ملے وہیں پھر بزرگوں کی تصویریں بنا کر باقاعدہ ان کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے کمروں میں اور اپنے گھروں میں اور اپنی رہائش گاہوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے اور پہلے زمانے کے مشرک اور آج کے بھی مشرکوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہندوستان کا ہندو بدھ کی پوجا کرتا ہے اور صلیب کا پجاری صلیب کی پوجا کرتا ہے، اور صلیب کا پجاری نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کر، ان کی مورت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرک وہ بزرگوں اور مرے ہوں اور دفن شدہ اور مردوں اور قبروں کی بجارت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے نا، لیکن پھر بھی کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، تاکہ یہ اپنی زبانی بتائیں اور ان کو معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
ہاں جی بتوں کی عبادت کرتے. کون سے بت؟ جو کہ بڑے عظیم بت ہیں. ہم عظیم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے بتوں کے اوپر مجاور بن کر ہیں. جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا، آپ نے منع کیا کہ قبروں پر بیٹھا جائے یا قبروں کو پکا کیا جائے، قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں یا قبروں پر لکھا جائے، تختیاں لگانا، یہ سب منع ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت. کس وجہ سے؟ کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو پوجا، قبر کی پوجا ہو یا بت کی پوجا ہو یا تصویر کی پوجا ہو، حرام ہے. تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھتے تھے، اور یہ ان کی آمدنی کا اور کمائی کا ایک بہت بڑا سلسلہ بھی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ان جھوٹے خداؤں کا جھوٹا ہونا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے یہ معبود اور یہ بت کیا تمہاری بات سنتے بھی ہیں؟ تم جو انہیں پکارتے ہو مصیبت دور کرنے کے لیے یا ان سے مانگنے کے لیے، تمہارے بت سنتے بھی ہیں؟ یا یہ تمہارے بت تمہیں کوئی فائدہ بھی دیتے ہیں یا تمہارے یہ بت تمہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں کہیں، یہ بت سنتا بھی ہے، یہ بت تمہیں فائدہ بھی دیتا ہے یا تمہیں نقصان پہنچاتا ہو. اب بت نہ تو سنتے ہیں، نہ بت فائدہ دیتے ہیں، نہ بت نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہی حال قبروں میں موجود مردوں کا ہے. مردہ نہ سنتا ہے، مردہ نہ فائدہ دیتا ہے اور نہ مردہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہو کہ آپ علیہ السلام نے جیسے فرمایا صحیح بخاری میں، مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو میت جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے، ورنہ جیسے بت نہیں سنتا مردہ بھی نہیں سنتا. جیسے بت فائدہ نہیں دیتا مردہ بھی فائدہ نہیں دیتا. جیسے بت نقصان نہیں پہنچا سکتا مردہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ مردہ چاہے کسی پاولی کا ہو، کسی عام بندے کا مردہ ہو، یا مردہ کسی بہت بڑے یا چھوٹے بزرگ کا ہو، نہ بت اور مردے سنتے ہیں، نہ بت اور مردے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بت اور مردے فائدہ دے سکتے ہیں. اب وہ بت پرست ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کا باپ، ان کا بادشاہ آزر، ان کا بادشاہ نمرود، وہ سب یہ جانتے تھے کہ مٹی اور چونے اور پتھر کے بت سنتے کوئی نہیں ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. تو کیا جواب دیا؟ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. وہی تقلید، آباء و اجداد کی اور تقلید پرستی، کہ مقلد کے پاس دلیل نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، بس وہ دیکھا دیکھی میں ہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو مشرک قوم نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے پایا. مطلب آپ کی بات درست ہے، ہمارا بت سنتا کوئی نہیں ہے. آپ ٹھیک بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ بھی نہیں دیتے، آپ ٹھیک بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ نقصان بھی نہیں دیتے، ہمیں بھی یہ بات معلوم ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پوجتے چلے آ رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے کھانے رکھنا، ان کی پوجا کرنا، ان کو سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنا، ہم نے یہ سارا کچھ آباء و اجداد کی تقلید میں شروع کر رکھا ہے. اور آج بھی مقلد کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی،
وہ صرف دیکھا دیکھی میں ہی سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کسی چیز کے حق پر ہونے کے لیے کوئی کافی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں اگر باپ دادا غلط کرے تو بندہ باپ دادا کی نہیں مانتا، لیکن کیا اللہ کا دین اتنا سستا ہے کہ جان بوجھ کر پتہ بھی ہو اور باپ دادا نے غلط کیا اور پھر بھی باپ دادا کے پیچھے لگے رہنا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ بت یہ میرے دشمن ہیں، ہاں میرا دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ بتوں کا دشمن ہونا کہ بت میرے دشمن ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے رب العالمین چھوڑ کر یا رب العالمین کی عبادت میں انہیں بتوں کو شامل اور شریک کر کے ان بتوں کی پوجا کر لی تو قیامت کے دن بت میرے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ جن بتوں کی عبادت کی گئی، پیچھے جن بزرگوں کی عبادت کی گئی، وہ دشمن بھی بن جائیں گے اور عبادت سے انکار بھی کر دیں گے۔ ہم نے نہ کہا نہ ہمیں پتا، ہم نے نہ کہا نہ ہمیں پتا کہ یہ ہمیں پوجتے رہے ہیں، ہماری پوجا یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہے میرے دشمن، میرا دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک اور کافر اور مشرک باپ اور کافر باپ آزر کو اور قوم کو ببانگے دول یہ بتا دیا کہ عبادت رب العالمین کی ہونی ہے، ان مردوں اور ان بتوں کی پوجا کوئی نہیں کرنی۔ اور قوم نے مان بھی لیا کہ ہاں یہ بت سنتے بھی نہیں ہیں، ہاں یہ بت فائدہ بھی نہیں دیتے ہیں، ہاں یہ بت نقصان بھی نہیں دیتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے چونکہ یہ کیا اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں اور مورتیوں کا بے بس ہونا بیان بھی فرمایا اور انہیں باور بھی کروا دیا، مگر چونکہ وہ مقلد تھے تو وہ جانتے بوجھتے ان بتوں کی عبادت سے باز نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔